بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 مقدس راتوں کی۔ اب یہ مختصر سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آئیے ان آیہ مقدسہ کی تھوڑی سی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ احباب ذی وقار، فجر سے کیا مراد ہے اور کون سی فجر ہے جس کی اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ فجر کی ابتدائی آیات کے اندر قسم کھائی ہے، اور وہ کون سی 10 راتیں ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ فجر کی ابتدا میں قسمیں کھائی ہیں۔ تو احباب ذی وقار، علماء کرام کے اس حوالے سے مختلف اقوال ہیں کہ فجر سے کون سی فجر مراد ہے، اور اسی طریقے سے 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں۔ تو علماء کرام کے جو متعدد اقوال ہیں ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ فجر سے مراد کوئی ایک خاص فجر ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک اور اکثر علماء کے نزدیک فجر سے مراد فجر کو کسی خاص فجر کے ساتھ خاص نہ کیا جائے، مخصوص نہ کیا جائے، بلکہ فجر سے مراد ہر دن کی فجر مراد ہے۔ اور اسی طریقے سے لیال عشر سے کیا مراد ہے، 10 راتوں سے کیا مراد ہے، اور وہ کون سی 10 راتیں ہیں، وہ کون سی 10 مقدس راتیں ہیں جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قسمیں کھائی ہیں۔ تو اس میں بھی علماء کرام کے متعدد اقوال ہیں، جن میں سے مستند اور معتبر جو 3 قول ہیں وہ یہ ہیں کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، ان 10 راتوں سے مراد محرم الحرام کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس ولیال عشر، کہ یہ جو 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ قول کیا ہے کہ یہ جو 10 مقدس راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، ان سے مراد یعنی کہ لیال عشر سے مراد رمضان المبارک کیا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، یعنی کہ آخری جو 10 راتیں ہوتی ہیں، وہ 10 راتیں لیال عشر سے مراد ہیں۔ تو اگر اس قول کو اختیار کیا جائے کہ لیال عشر سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے، اور الحمدللہ آج جو ہے وہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ 21 تاریخ بروز بدھ کو ہوگی۔ تو اس زاویے سے اگر بات کی جائے تو یہ جو 10 راتیں ہیں ذی الحجہ کی، یہ ہمارے لیے نہایت ہی معتبر اور نہایت ہی جو ہے وہ قابل احترام ہیں، مقدس ہیں۔ تو آئیے ان 10 راتوں کو جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور چونکہ یہ وہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو اگر ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد لی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان 10 راتوں کی بڑی فضیلت اور بڑی برکت ہے۔ تو اس لیے آئیے یہ عہد کرتے ہیں کہ آئیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے ان 10 راتوں کے اندر ان 10 مقدس راتوں کو جو عظیم اور مقدس راتیں ہیں، ان میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو فضیلت والی راتیں ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ بارگاہ میں ہر ممکن یہ کوشش کرنی ہے کہ ان 10 مقدس راتوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ تو احباب ذی وقار، انہی 10 راتوں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد سے جو ہے وہ 13 ذی الحجہ کے عصر تک جو ہے وہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ تکبیر تشریق جو ہے وہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، اور 3 مرتبہ جو ہے وہ پڑھنا سنت ہوتا ہے۔ اور یہ جو فجر کی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، ان تکبیرات کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے، اور ان ایام کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ چونکہ ان 10 مقدس راتوں کے اندر 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ بھی شامل ہے، تو اس لیے آئیے یہ عہد کریں کہ ہم ان مقدس راتوں کو بڑے اہتمام
اور بڑے انصرام کے ساتھ گزاریں گے اور ہر ممکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔